آئیے میں آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی یہ وہ اللہ کے مستجاب الدعوات ولی ہیں جو ایک نظر اٹھائیں تو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی یہ زندگی کی ایک کرامت بھی ہے، زندہ کرامت ہے۔ آپ ایک مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا یہ واقعہ انسان کی روحانیت کے اندر نور پیدا کر دینے والا واقعہ ہے اور انسان کے مردہ دل کو زندہ کر دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی عرف حضرت خواجہ غریب نواز کا مبارک دور ہے۔ آپ کے دور میں ایک وقت کا حاکم، وقت کا حکمران، وقت کا بادشاہ ایک شخص کو پھانسی کا حکم دیتا ہے۔ جس کو پھانسی کا حکم دیتا ہے وہ شخص بے گناہ اور بے قصور تھا۔ اس شخص کی ایک والدہ تھی جو کہ بوڑھی تھی، نحیف تھی، جھکی ہوئی کمر، لڑکھڑاتے پاؤں اور سر کانپتا تھا اور ہاتھوں میں راشا تھا۔ جب اس کی بوڑھی والدہ کو پتہ چلا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے اور وہ بھی اس کا بیٹا بے قصور اور بے گناہ تھا، وہ بوڑھی رونے لگی، چلانے لگی، آہ و بکا کرنے لگی۔ اس بوڑھی نے کیا کیا کہ اٹھی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے آستانے کی طرف چل پڑی۔ چلتی چلتی، روتی روتی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے آستانے پر پہنچی۔ حضرت خواجہ غریب نواز وضو فرما رہے تھے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت روتی آ رہی ہے، بڑی آہ و بکا اور چیخ و پکار کر رہی ہے، حضور سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے پوچھا کہ اے اماں، اے بوڑھی اماں، کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں اتنی رو رہی ہیں؟ آپ کیوں اتنی آہ و زاری کر رہی ہیں؟ کسی نے تنگ کیا ہے؟ کسی نے مارا ہے؟ تو حضور سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ سے عرض کرنے لگی کہ نہیں حضور، نہ کسی نے مارا ہے، نہ کسی نے تنگ کیا ہے، بس ایک غم لے کے آئی ہوں اور ایک پریشانی لے کے آئی ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، بوڑھی اماں کہنے لگی، حضور میرا ایک اکلوتی اولاد ہے، میرا ایک بیٹا ہے اور وہ بھی میرے ہاتھوں سے اب جانے لگا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بتائیں تو صحیح کیا وجہ ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز کے پوچھنے پر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، حضور وقت کا بادشاہ، وقت کے حاکم نے میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنائی ہے اور میرا بیٹا بھی بے گناہ ہے اور بے قصور ہے، بلا وجہ اس کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، بلا وجہ میرا بیٹا لقمہ اجل بن رہا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے جب بوڑھی کے یہ الفاظ سنے تو آپ فوراً اٹھے، آسا لیا اور آپ اس بڑھیا کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ ان کے رفقا بھی تھے، مریدین بھی تھے اور صوفیاء کرام اور بڑے متقی پرہیزگار لوگ بھی حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے ساتھ چل پڑے۔ حضور خواجہ غریب نواز اور بوڑھی عورت اور آپ کے رفقا، مریدین، صوفیاء کرام یہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے ابھی راستے میں ہی تھے کہ آپ کے کانوں میں خبر آئی، آپ کو کسی نے بتایا کہ حضور جس شخص کو وقت کے حاکم نے، وقت کے بادشاہ نے پھانسی سنائی تھی، وہ پھانسی کے پھندے پر چڑھ گیا ہے، وہ تختہ دار پر چڑھ گیا ہے، اس کو پھانسی دی جا چکی ہے، وہ شخص مر گیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت جب اس اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچی تو بڑی آہ و بکا کی، زاروں قطار رونے لگی اور اپنا سینہ پیٹنے لگی، کہنے لگی کہ حضور خواجہ غریب نواز، یہی میرا ایک بیٹا تھا، میری دین و دنیا کا یہی خزانہ تھا، میں اسی کے ساتھ رہتی تھی، یہی میری خوشیوں کا ایک جہاں تھا جو آج وقت کے بادشاہ نے اسے اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے جب یہ لفظ سنے تو آپ جلالی کیفیت میں آئے، آپ وجدانی کیفیت میں آئے، آپ نے اپنے آسا اٹھایا اور اس مردے کی طرف
جو ہے نا اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا تو حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ فرمانے لگے، او پھانسی پہ چڑھنے والے شخص، بے گناہ قتل کیے جانے والے شخص، مجھے یہ بتا، اگر تو بے گناہ مارا گیا ہے، بے قصور اگر تجھے تختہ دار پہ چڑھایا گیا ہے، بے قصور اگر تو پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں ڈالا ہے، تو اللہ کے حکم سے میں یہ اجازت دیتا ہوں کہ دوبارہ زندہ ہو جا۔ حضور خواجہ غریب نواز جب یہ فرماتے ہیں تو وہ شخص آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے گلے سے پھندا نکالتا ہے، حضور خواجہ غریب نواز کی طرف بڑھتا ہے اور آپ کے قدموں پہ گر جاتا ہے۔ اور بڑھیا نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ دل کے اندر جو ہے نا بڑی خوشی کا اظہار کرنے لگی، وہ بڑی خوش ہوئی۔ بڑھیا کہنے لگی، حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے آج میرے بیٹے کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا کی ہے، آپ کی وجہ سے میرے بیٹے کے اندر اللہ نے جاتی ہوئی روح واپس موڑ دی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کی یہ زندہ کرامت تھی، وہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ جل وعلا مجھے آپ کو حضور خواجہ غریب نواز کی محبت نصیب فرمائے، اولیاء اللہ کی معرفت کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔